عزیز طلباء، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو لیکچر ہے وہ یسٹرڈے کا تسلسل ہے۔ یسٹرڈے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آلودگی کیا ہوتی ہے اور اس کی اقسام کیا ہے، پرائمری، سیکنڈری، پھر آگے جو مختلف سورسز ہیں ہوا آلودگی کے، وہ میں نے آپ کو کچھ بتائے تھے، یعنی کہ آتش فشاں کا پھٹنا اور کوئلے کی جلنے سے۔ آج جو ہے نمبر 3، گاڑیوں کا دھواں۔ گاڑیوں کا دھواں بھی فضا کو یا ہوا کو آلودہ کرتا ہے۔ گاڑیوں کے دھوئیں سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور کاربن مونو آکسائڈ خارج ہوتی ہیں، جو کہ صحت پر برا اثر ڈالتی ہیں۔ اس لیے گاڑیوں کے دھوؤں سے بچنا چاہیے۔ یہ صرف پاکستان میں ہے کہ ایک تو پیٹرول میں ملاوٹ، گاڑیوں کی کنڈیشنز، گاڑیوں کی حالت، وہ دھواں دیتی ہوئی آپ دیکھتے ہوں گے۔ باقی کسی ملک میں آپ چلے جائیں تو وہاں پہ پیٹرول بھی صاف، گاڑیاں بھی اچھی، اور کوئی دھواں جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو بارگیب ایسی چیزیں استعمال کرنی چاہیے جو کہ جن کی وجہ سے گاڑیاں کم دھواں چھوڑیں۔ لیکن یہاں پہ قانون تو موجود ہے، لیکن عمل درآمد کا جو ہے وہ فقدان ہے۔ نمبر 4، فیکٹریوں کی پٹیوں کے ذریعے، جو فیکٹریوں کا جو ان کا ہے پٹیاں، مختلف فیکٹریوں کی پٹیاں بھی ہوا کو آلودہ کر رہی ہیں، خاص طور پر جو فیکٹری شہروں کے نزدیک ہیں۔ وہاں کے رہنے والے لوگوں کی صحت پر یقیناً برا اثر ڈالتی ہیں۔ ان کی صحت بے مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، بیماریوں کا پیش خیمہ بنتی ہیں۔ فیکٹریوں کی پٹیوں سے بھی دھواں اٹھتا ہے اور اس دھوئیں میں سلفر کی مقدار ہوتی ہے، سلفر کی مقدار ہوتی ہے، جبکہ کاربن مونو آکسائڈ کی وافر مقدار بھی خارج ہوتی ہے، سلفر اور کاربن مونو آکسائڈ۔ اس کے علاوہ کاربن ڈائی آکسائڈ بھی خارج ہوتی ہے۔ یہ ساری گیسیں صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں، یعنی کہ سلفر، کاربن مونو آکسائڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ یہ انتہائی نقصان دہ ہیں۔ نمبر 5 ہے جنگل میں آگ لگنے کی وجہ سے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگل میں جنگلات کو آگ لگ جاتی ہے اور وہ کئی دنوں تک نہیں بجھتی۔ اس کا بھی انسانی صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ آگ کی وجہ سے بھی ماحول آلودہ ہو جاتا ہے۔ ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ اور ہائیڈروجن گیس خارج ہوتی ہیں، جو کہ ماحول کو بہت زیادہ آلودہ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ نمبر 6 ہے گٹروں اور نالیوں کے ذریعے۔ گٹر یعنی کہ سیوریج۔ عام طور پر دیکھا گیا کہ شہروں دیہاتوں میں اوپن گٹر ہوتے ہیں، جبکہ نالیاں بھی اوپن ہوتی ہیں۔ ان کے نقصانات کا ہمیں علم نہیں ہوتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان سے مختلف گیسیں مثلا کاربن مونو آکسائڈ، نائٹروجن اور کاربن خارج ہوتی ہیں، جو کہ صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ جب یہ گیسیں ہوا میں شامل ہوتی ہیں تو ہوا کو آلودہ کر دیتی ہیں، اور وہی ہوا مختلف بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ لہٰذا گٹروں اور نالوں کو اوپن نہیں رکھنا چاہیے، ان کا جو سیوریج کا سسٹم ہے پراپر ہو اور حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ہو، کورڈ ہو ان کے ٹکنے، اور گٹروں کا جو پانی ہے وہ الگ ہو، اور جو پانی کی پائپس ہیں ان کا الگ سسٹم ہو۔ نمبر 7، بجلی کی چمک سے۔ آسمانی بجلی کی چمک سے نائٹروجن اور آکسیجن گیسز پیدا ہوتی ہیں، لہٰذا یہ دونوں گیسیں صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں، لیکن جب ان دونوں گیسوں کا براہ راست ملاپ ہوتا ہے تو نائٹروجن مونو آکسائڈ بنتی، جو کہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ لہٰذا آسمانی بجلی کی چمک بھی فضا کو آلودہ کرتی ہے۔ پھر جی تھرمل پاور اسٹیشن بھی فضا کو آلودہ کرتے ہیں۔ ان میں نائٹروجن آکسیجن گیسیں خارج ہوتی ہیں، جن کے براہ راست ملاپ سے کاربن مونو آکسائڈ جو ہے وہ بنتی ہے۔
گرین ہاؤس افیکٹ اور گلوبل وارمنگ نمبر 9 ہے. اگرچہ کاربن ڈائی آکسائڈ زہریلی گیس نہیں ہے، لیکن ڈیزل وغیرہ کے جلنے کی وجہ سے ان کے اخراج میں خطرناک اضافہ ہو گیا ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ ماحول میں گلاس ہاؤس کی دیواروں کی طرح کام کرتی ہیں. یہ سورج کی ہیٹ انرجی جس کو الٹرا وائلٹ ریز کہتے ہیں اس کو زمین پر آنے دیتی ہیں، لیکن زمین سے اٹھنے والے انفرا ریڈ کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے رات کے وقت بھی ٹمپریچر زیادہ رہتا ہے. رات ٹھنڈی نہیں ہوتی. جیسے جیسے ہوا میں آکسیجن کا اخراج CO2 کا اخراج بڑھتا ہے، ٹمپریچر میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ گرین ہاؤس افیکٹ کہلاتا ہے. تو لہٰذا گرمی کی شدت بھی پولوشن کے میں اضافے کا باعث بنتی ہیں. تو یہ آپ کا یہ جو ٹاپک ہے یہ آج اختتام اس کا ہوا چاہتا ہے، اور بڑا آسان ہے. آپ اسے یاد کیجیے گا، اور پھر اس کے میں اس کا آپ سے براہ راست ٹیسٹ بھی لوں گا.